ذریعے جو تبلیغی بیانات کا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے رہا ہے، اس سال کی ابتدا یعنی 1 فروری کو آپ کی خدمت میں آن لائن بیان دولت ایمان عطائے رب رحمان جل جلالہ پیش کیا گیا تھا۔ اس کا اگلا حصہ بیان نہ ہو سکا تھا، جس کو آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ تعالی کے اذن سے، حکم سے، یعنی اس کے ارادہ و مشیت سے۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح ہم سب پر ایاں ہو گئی کہ یہ جو ایمان ہے، دولت ایمان، یہ ایک اللہ تعالی کا خاص عطیہ ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ جس پر وہ اپنا فضل فرماتا ہے اسے دولت ایمان سے مشرف فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ تعالی و سبحان اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انہیں مختلف نعمتوں سے نوازا۔ اس بارے میں جو فروری کا بیان تھا اس میں کچھ گفتگو ہو چکی۔ اب ہم نے جو آگے بیان سننا ہے وہ یہی ہے جو اس سلسلے کی کڑی ہے کہ جو ایمان ہے، اسلام ہے، ہدایت ہے، یہ 2 طرح کی ہدایت ہے۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ راستہ دکھانا، فقط راستہ دکھانا، ایک ہدایت یہ ہے۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ راستے پر چلانا۔ اب آپ ہدایت کی ان دونوں اقسام پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ جس کو ہدایت نہیں ملتی یہ اس کا عدل ہے، اور جس کو ہدایت مل جاتی ہے یہ اس کا فضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس پر اپنا یہ بے بہا فضل فرمائے اسے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ تو اب ہدایت کی 2 اقسام میں نے آپ کے گوشے گزار کی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ فقط راستہ دکھانا، کہ یہ راستہ بتا دیا جائے کہ یہ راستہ بھلائی کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ اسلام کرتا ہے، اللہ کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو اب قرآن جو ہے یہ دونوں طرح کی ہدایت پیش کر رہا ہے۔ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ جناب یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ جنتی راستہ ہے، یہ دوزخی راستہ ہے، یہ کام جنتی ہیں، یہ کام دوزخی ہیں، یہ امور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، یہ امور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ تو دونوں طرح کی ہدایات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے۔ اسلام یہ دونوں طرح کی ہدایت ہمیں دے رہا ہے۔ تو اب میں نے پہلی ہدایت کی قسم آپ کے سامنے یہ بیان کی کہ راستہ دکھا دینا، فقط راستہ دکھا دینا، کہ بتا دینا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ اب وہ اس پر منحصر ہے کہ وہ حق راستہ اختیار کرتا ہے یا باطل راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ راستہ بھی بتانا
اور اس کو راستے پر چلانا بھی، منزل تک پہنچانا بھی، یہ جو راستہ بتانا یہ ایک طرح کی ہدایت ہے، اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ راستہ بتانا بھی اور راستے پر چلانا بھی اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی، قرآن کی ہدایت بخشی۔ یہ اللہ تعالی کا دین اسلام، یہ اللہ تعالی کا کلام قرآن مجید ہمیں دونوں طرح کی ہدایت بخشتا ہے۔ پہلی ہدایت کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ھدی للناس، یہ جو ہمارا قرآن ہے یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسرے مقام پر دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ جو ہمارا قرآن ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اب یہ ہدایت کی جو بات ہے اس میں پہلی آیت میں بیان کیا کہ یہ سارے انسانوں کو ہدایت دینے والا ہے، اور دوسری آیت میں تخصیص کر دی کہ صرف متقیوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اب اس دونوں آیتوں میں مفسر قرآن سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تطبیق فرماتے ہیں۔ کیا تطبیق فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قرآن مجید کا ایک کام ہے راستہ دکھانا، قرآن پاک دونوں طرح کی ہدایت دے رہا ہے۔ ایک کام، ایک ہدایت ہے راستہ دکھانا، وہ سب انسانوں کے لیے ہے، جو بھی انسان ہے اسے قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے، اسے بتا رہا ہے کہ یہ ہے اللہ کا راستہ، یہ ہے شیطان کا راستہ، یہ ہے رسول اللہ کا راستہ، یہ ہے کفار و مشرکین کا راستہ، یہ ہے جنت کا راستہ، یہ ہے دوزخ کا راستہ۔ سب انسانوں کو یہ ہدایت دے رہا ہے، یہ راستہ بتا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے سب انسانوں کے لیے اس طرح کی ہدایت پیش کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید کا دوسرا کام کیا ہے؟ دوسری قسم کی ہدایت کیا ہے؟ وہ ہے راستہ پر چلانا، راستے پر لگانا، اور یہ ہدایت صرف مومنوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ تعالی، اب پتہ چل گیا کہ قرآن مجید دونوں طرح کی ہدایت دے رہا ہے۔ ایک ہدایت صرف راستہ دکھانے کی ہے، وہ تو سارے انسانوں کے لیے ہے، وہ چاہے کافر ہوں مومن ہوں، وہ جو بھی ہوں، سب انسانوں کو قرآن مجید جو ہے ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ اور مومنوں پر یہ فضل ہوا کہ یہی قرآن مومنوں کو نہ صرف ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے بلکہ ہدایت کے راستے پر چلا بھی رہا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں، اور وہ سورہ فاتحہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اب اس میں دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہ ترجمہ میرے آقا نعمت حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ آپ کا شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان وہ موجود ہے، تو جو بھی آپ جب بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں تو کنز الایمان شریف پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو بہرحال کنز الایمان شریف میں اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب کئی طرح ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور آپ سمجھ گئے
دکھانے اور چلانے میں فرق کیا ہے؟ دکھانا تو سب کے لیے ہے، وہ مومن ہو یا کافر ہو، اور سیدھے رستے پر چلانا صرف مومنوں کے لیے ہے۔ اب یہ دعا کون کر رہا ہے؟ مومن کر رہا ہے۔ تو مومن نے عام انسانوں والی دعا نہیں مانگنی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس نے مومنوں والی دعا کرنی ہے، متقیوں والی دعا کرنی ہے۔ کیا؟ کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر تو یہ بیان کی اس 2 آیتوں میں تطبیق کرتے ہوئے کہ ھدی للناس یہ بھی اللہ نے فرمایا اور ھدی للمتقین یہ بھی اللہ نے فرمایا، اور یہ دونوں باتیں قرآن مجید کے بارے میں فرمائی، ان میں تطبیق کر دی کہ ھدی للناس جو ہے، جو عام لوگوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وہ سیدھا راستہ دکھانے والی ہدایت ہے، اور جو خاص مومنوں متقیوں کے لیے ہدایت ہے وہ سیدھے راستے پر چلانے والی ہدایت ہے۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب دوسری تفسیر بھی آپ نے بیان فرمائی، اس کا ایک اور جواب آپ نے ارشاد فرمایا سیدنا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ اگر ان دونوں آیتوں کو ملایا جائے تو پھر کیا نتیجہ آتا ہے؟ ان کے ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ صرف متقی پرہیزگار ہی انسان ہیں۔ آج جو آپ نے بیان کا عنوان سنا، مسلمان کون، انسان کون، تو سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر، پیش نظر رکھ کر آپ یہ تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ ان دونوں آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی۔ کیا بات واضح ہو گئی؟ کہ متقی پرہیزگار، صرف متقی پرہیزگار جو ہیں وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور متقی پرہیزگار ہی انسان ہیں۔ انسان کا اطلاق آپ نے ان 2 آیتوں کی روشنی میں کس پر کیا؟ جو تقوی والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مفسر قرآن سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے یہ بات ہم پر واضح ہو گئی کہ انسان کون ہے کہ جو صاحب تقوی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ سبحان اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں کہ اب متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، صاحب تقوی کون ہے؟ فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ تعالی کا خوف ہو، فرمایا کہ وہ ہے متقی پرہیزگار، اور وہ ہے دراصل انسان۔ اور جس کے دل میں اللہ تعالی کا خوف نہ ہو وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اب غور کریں کہ دل میں خوف خدا جس کے نہ ہو وہ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنا حال بیان کیا کہ حضور، مجھے پہلے عبادت میں لطف آتا تھا، خشوع اور خضوع ہوتا تھا، لذت ملتی تھی، سکون ملتا تھا، مگر اب میرا لطف جاتا رہا،
وہ روحانی سکون، قلبی سکون جاتا رہا، وہ عبادت کی لذت جاتی رہی۔ آج ہمارے کچھ ذاکرین و ذاکرات، ان کی بھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ پہلے جو ہمیں تسبیحات پڑھنے سے ذوق ملتا تھا، جو لذت و لطف اور روحانی سکون ملتا تھا، تو وہ اب نہیں مل رہا۔ اب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی گاہ میں بھی ایک شخص یہ شکایت لے کر آیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کیا جواب دیا، توجہ فرمائیں۔ آپ فرمانے لگے کہ شاید تو نے اس کے چہرے پر نظر کی ہے جو اللہ تعالی کا خوف نہیں رکھتا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک ایسا شخص ہو کہ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، صرف اس کے چہرے پر نظر جائے تو اس کی نحوست سے عبادت کی لذت جاتی رہے۔ اب اگر کوئی ایسے شخص کو دوست بنا لے، اس کی سنگت اور صحبت کو اختیار کرے، اس کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ بنائے، تو پھر بتائیے کہ وہ اس شخص کی نحوست جو ہے وہ اس کے اوپر کتنا منفی اثر ڈالے گی۔ اور یہ خشوع، خضوع، لذت اور یہ عبادت کا جو لطف ہے، یہ جسمانی چیز نہیں، یہ ایک قلبی چیز ہے۔ پتہ چلا کہ جناب بری صحبت کا اثر دل پر ہوتا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور برے لوگوں کے ساتھ صحبت دوستی اختیار کرنا، اس کا برا اثر دل پر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بندے کی عبادت کی لذت، نمازوں کی لذت، سجدوں کی لذت، تلاوت کی لذت، ذکر اللہ کی لذت، نیکیوں کی لذت اس کی چھن جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ اب یہاں یہ بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ شخص کتنا برا ہے، بد نصیب ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا نہیں۔ اب اس کی طرف نظر کرنے کی یہ نحوست ہے تو اس کی اپنی نحوست اپنے لیے کتنی سخت اور کتنی بھیانک ہوگی، اللہ تعالی کی پناہ۔ تو سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بات ارشاد فرمائی اس کو میں دہراتا ہوں، اور اس سے پہلے ذاکرین ذاکرات کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ آپ اپنی صحبت پہ غور کریں، اپنے دوستوں کی فہرست پر غور کریں۔ دل ہو غفلت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ کا خوف سے اس کا دل خالی ہو، اللہ تعالیٰ کی پناہ، مومن خواہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ شخص ایسا بے باک کوئی مومن نہیں ہوتا۔ وہ لوگ اگر یہود و نصارہ کی باطل تعلیمات اختیار کر کے اور ان کی پیروی کر کے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ بے خوف ہو جائے تو اس کی صحبت سے ہمیں دور بھاگنا ہے، اس کی دوستی کو اپنے لیے ہلاکت سمجھنا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو آیتیں ہیں قرآن مجید کے بارے میں، ہدی للناس اور ہدی للمتقین، ان کو ملانے سے پتہ چلا کہ صرف متقی پرہیزگار لوگ ہی انسان ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رب تبارک و تعالی کا خوف نہ ہو وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ تو انسانی لباس میں جانور ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، یہ وقت کے امام ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب ایک اور امام کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں،
حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ خود امام ہیں، امت کے امام ہیں۔ آپ ایک اور امام کا فرمان ہمیں پیش کرتے ہیں، وہ ہے سیدنا امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، ولی اللہ ہیں، صوفی بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے کامل بندوں میں، مقرب بندوں میں، محبوب بندوں میں شامل ہیں۔ اب ان کے بارے میں سنیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ آج ہماری نظر میں بادشاہت کا جو تصور ہے کہ وہ بادشاہ ظاہر ہے ایک بڑا شخص ہوتا ہے، ایک بڑا آدمی ہوتا ہے جس کی طاقت بھی بڑی، وجاہت بھی بڑی، عزت بھی بڑی دنیاوی لحاظ سے، شوکت بھی بڑی، دولت بھی بڑی، حکومت بھی بڑی، ہر طرح سے اس کے پاس یہ دولتیں ہوتی ہیں۔ وہ بادشاہ کون ہے؟ یہ بادشاہت تو لوگوں کی نظر میں ہے نا، ایک اللہ کی ولی کی نظر میں بادشاہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ ہے زاہد لوگ۔ زاہد سے مراد صرف عابد نہیں کہا، عابد، ہر عابد زاہد نہیں ہوتا، ہر زاہد عابد ہوتا ہے۔ زاہد سے مراد کون ہے؟ کہ تارک الدنیا کے، جو دنیا کو چھوڑ دینے والے ہیں، جن کے دلوں میں رتی برابر بھی دنیا کی محبت، دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، دنیا کی زیب و زینت کی تمنا نہیں ہوتی، وہ تارک الدنیا ان زاہدوں کو سیدنا امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ فرمایا ہے۔ آج ہم انہیں حقارت سے دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے فقیری اختیار کر لیں، تارک الدنیا ہو جائیں، وہ ہماری نظروں میں گر جاتے ہیں۔ ہماری نظر میں اونچا وہ ہے جس کے پاس دولت ہو، جائیداد ہو، عہدہ ہو، منصب ہو۔ ہم اس افسر کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم ان وزیروں کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم ان بادشاہوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور جو اللہ کے ولی کی نظر میں بادشاہ ہے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی بادشاہ ہے۔ اور وہ بادشاہ کون ہے؟ وہ زاہد لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے تارک الدنیا، دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ پھر آپ سے سوال ہوا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ انسان کون ہے، آدمی کون ہے؟ اور میں اس کے جواب سے پہلے عرض کر دوں کہ جب لفظ آدمی بولا جاتا ہے تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، آدمی کا اطلاق مردوں پر بھی ہوتا ہے، عورتوں پر بھی ہوتا ہے۔ آدمی کہتے ہیں ابن آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ تو آپ کی اولاد میں مرد بھی ہیں اور آپ کی اولاد میں عورتیں بھی ہیں۔ تو جب آدمی کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ مرد و عورت دونوں کے لیے، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اب اگر کہیں یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ باتیں مردوں کے لیے ہو رہی ہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہو رہی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہو رہی ہیں۔ تو چنانچہ امام حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا علماء۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب نے غیر عالم کو انسان ہی شمار نہیں کیا۔ اور پھر آپ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ علم دین ہی وہ شرف ہے
کہ جو انسان کو حاصل ہوا اور انسان کو انسان بناتا ہے، اب آپ نے بھی اور میں نے بھی غور کرنا ہے امام حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان تو علماء ہیں۔ انسان کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ تو علماء ہیں۔ اب عالم کون ہے؟ علماء کون ہیں؟ کیا محض درس نظامی کی سند لینے والا عالم ہے ان بزرگوں کی نظر میں؟ کیا وہ علماء میں شامل ہے محض کہ جس کے پاس صرف سند ہو؟ وہ تو مخلوق کی نظر میں سند معیار رکھتی ہے، سند دکھا کر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ عالم ہے، اور وہ خود بھی سند پا کر خود کو عالم علامہ کہلوانا پسند کرتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کی نظر میں عالم کون ہے؟ چنانچہ داتا حضور رحمت اللہ علیہ امام الاولیاء ہے، شہنشاہ اصفیاء ہے، بادشاہ اتقیاء ہیں۔ آپ اپنی شہرۂ آفاق کتاب کشف المحجوب شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ جب حصول علم سے فارغ ہو گئے اور آپ کا ایک شہرہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ہوا، اور یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو صوفیہ کرام ہیں، جس طرح حضرت عبداللہ بن مبارک یہ بھی صوفی بزرگ ہے، مگر یہ ظاہری علوم میں بھی امام ہے، باطنی علوم میں بھی امام ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ظاہری علوم ان کے پاس نہ تھے، امام آپ نے تو کسی مدرسے کے مدرس سے پڑھا ہوگا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک نے امام اعظم سے پڑھا ہے، حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے امام اعظم سے پڑھا ہے۔ تو حضرت امام داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے جب علوم حاصل کر لیے تو پھر بارگاہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور اب آگے میں کیا کروں؟ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا علیک بالعمل فإن العلم بلا عمل کالجسد بلا روح۔ ارشاد فرمایا اب تمہیں علم پر عمل کرنا لازم ہے، اب تمہیں اپنے علم پر عمل کرنا ضروری ہے، اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے کہ علم بلا عمل ایسا ہے جیسے جسم بغیر روح کے۔ یہ قول مبارک نقل کرنے کے بعد داتا حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم جب تک باعمل نہیں ہوتا اسے صفائی قلب اور اخلاص حاصل نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل صاف ہوں، ہمارے دل پاکیزہ ہوں، خوشبودار ہوں، یہ ان میں کوئی سختی نہ ہو، کوئی سیاہی نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، یہ صاف ہوں، تو اور ہمیں اخلاص کی دولت نصیب ہو جائے تو حضرت داؤد طائی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، داتا حضور نے فرمایا رحمت اللہ علیہ کہ بغیر علم پر عمل کیے نہ اخلاص حاصل ہوتا، نہ صفائی قلب حاصل ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص محض علم پر ہی اکتفا کر لے کہ بس اس نے کچھ کتابیں پڑھیں، ڈگری مل گئی، اسی پر اکتفا کیا، اب اس نے بس آگے اسی طرح کا کوئی کام شروع کر دیا، اس نے صفائی قلب کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا، اللہ کے قرب پانے کے لیے، رضا پانے کے لیے کوئی بزرگوں کے طریقے پر عمل نہ کیا، تو سیدنا داتا حضور اپنا یہ فتویٰ صادر فرماتے ہیں کہ جو شخص محض علم پر ہی اکتفا کرے وہ عالم نہیں ہے،
بے عمل کو، بد عمل کو تو آپ نے علماء میں شمار ہی نہیں کیا۔ محض علم کی ڈگری اور سند حاصل کرنے سے کوئی ان کی نظر میں عالم نہیں ہوتا۔ اب جو داتا حضور اور ان جیسے دیگر اولیاء اللہ کی نظر میں عالم نہیں تو وہ اللہ و رسول کی نظر میں بھی عالم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی نظر میں عالم کون؟ چنانچہ آپ سورہ فاطر پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ علم والوں کی ایک علامت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ علم والے جو ہیں وہی ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان کی کہ انسان وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر امام عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ انسان وہ ہیں کہ جو علماء ہیں، اللہ جو، اور پھر قرآن نے بتایا کہ علماء وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ تین اقوال اگر ان کو آپ پیش نظر رکھیں تو یہ ایک ہی طرح کے بیان ہیں، الفاظ مختلف ہیں۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ علماء کون ہیں؟ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتے ہوں اور اس کی عظمت پہچانتے ہوں۔ اللہ آپ نے جانا کہ علماء کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتے ہوں، عظمت کو پہچانتے ہوں۔ پہچان کا تعلق معرفت سے ہے، یعنی کہ وہ علم جو، وہ عالم جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو، سبحان اللہ، اس کو فرمایا کہ وہ عالم ہے۔ اور پھر اس کی پہچان بتائی، جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی، اور جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی اتنا خوف خدا اس کے دل میں زیادہ ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ علم دین جو ہے وہ معرفت الہی بخشتا ہے۔ اگر کوئی علم دین تو حاصل کرے مگر اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل نہ ہو، بلکہ وہ تو دنیا کا حریص بن جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کے گلاب کھلنے کی بجائے غرور و تکبر کے کانٹے اگنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے نور کے چراغ جلنے کی بجائے بغض و حسد کے اندھیرے پھیلنے شروع ہو جائے، حب دنیا کے اندھیرے پھیلنا شروع ہو جائے، حرص دنیا کے اندھیرے پھیلنا شروع ہو جائے، تو وہ علم دین اس نے وہ علم دین حاصل نہیں کیا، وہ عالم نہیں ہے، اس کو وہ برکت حاصل نہیں ہوئی، اس لیے کہ علم دین جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور جتنی معرفت زیادہ ہوگی وہ ڈرے گا بھی اسی قدر زیادہ۔ آپ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی، آپ ان کی سیرت، ان کے کردار پر غور کریں۔ اللہ ان کی سیرت میں آپ کو اللہ کا خوف بھی نمایاں نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی نمایاں نظر آئے گی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی جناب میں گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ واقعہ آپ یاد کریں کہ ایک مرتبہ جب غلاف کعبہ پکڑے ہوئے اللہ کی
جناب میں رو رہے تھے، فکر آخرت کرتے ہوئے اس طرح کے جملے ادا کر رہے تھے کہ یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں تو مجھے روز قیامت اندھا اٹھانا کہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے دیگر مقبول بندوں کا سامنا نہ کر سکوں گا۔ اللہ اللہ، جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، یہاں آ کر تو لوگ نعمتیں مانگتے ہیں، آپ اس طرح کی فریاد کر رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف کرائیں۔ آپ نے تعارف کراتے ہوئے فرمایا انا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو آپ ان کی خوف و خشیت کو دیکھیں، اور پھر جب ان کی خشیت کا یہ عالم ہے تو پھر ائمہ اہل بیت اور صحابہ کرام کی خشیت کا عالم کیا ہوگا؟ انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کی خشیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور تمام نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا غور فرمائے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اتقاکم، بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں۔ اور پھر اس کی وجہ اگلے فرمان میں فرما دی وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا، فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں، اس کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ آپ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں۔ فرمایا میں اسی لیے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ تو پتہ چلا جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، تو وہ اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا۔ اور تفسیر خزائن العرفان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول مبارک بھی مذکورہ آیت مبارکہ کے تحت لکھا گیا ہے۔ فرماتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مراد یہ ہے کہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو خوف اس کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کسے ہے؟ فرمایا اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ کے جبروت اور اس کی عزت و شان سے باخبر ہو۔ اب جس کو جبروتی کا نہ پتہ ہو، اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت و کبریائی کا پتہ نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کا عارف نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ڈرے گا؟ تو اب پتہ چلا کہ انسان کون جو متقی لوگ ہیں، انسان کون جو متقی لوگ ہیں، اور پھر فرمایا کہ انسان کون؟ اللہ کہ جو علماء ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے متقی کون؟ جو انسان ہیں۔ انسان کون؟ جو علماء ہیں۔ علماء کون؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت پانے والے ہیں۔ اب کوئی بھائی بہن بیٹی یہ نہ سمجھے کہ یہ آج کا بیان تو علماء کرام کے لیے ہو رہا ہے، کوئی یہ ذہن نہ بنائے۔ دیکھیے یہاں بات ہوئی ہے کہ جو علم والے ہیں، اب اس کے لیے سند ہونا ضروری نہیں، جس کو جتنا علم ہے اس کو اتنی معرفت حاصل ہے، اور اسی کے مطابق اس کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ اب آپ ہر مسلمان اتنی معرفت تو حاصل رکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، یہ علم تو اور یہ اللہ کی معرفت جو ہے وہ تو سارے مسلمانوں کو حاصل ہے۔ اور یہاں بیان ہوا کہ اللہ کی صفات کا جاننا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا علم اور معرفت پانا ہے۔ تو آپ اللہ کی صفت جانتے ہیں کہ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ تو آپ
آپ یہ صفات کا علم جانتے ہیں، اتنی معرفت آپ کو بھی حاصل ہے، ہر مسلمان کو حاصل ہے، ہم سب کو حاصل ہے، تو جس کو جتنا علم ملا، جس کو اس علم کے مطابق جتنی معرفت ملی، اس کے مطابق اس کو اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ اور ڈرنے کے لیے کوئی سند یافتہ ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہاں کوئی ایمان تو شرط لگائی ہے، لیکن اور کوئی شرط نہیں لگائی کہ تم نیک ہو تو اس لیے ڈرو، برے ہو تو اس لیے ڈرو، تم بڑے ہو تو اس لیے ڈرو، چھوٹے ہو تو اس لیے ڈرو، دنیا دار ہو تو اس لیے ڈرو، دیندار ہو تو اس لیے ڈرو۔ سارے مسلمانوں کو فرمایا، مومنوں کو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ تو ہر مومن کو اللہ تعالی سے ڈرنا ہے۔ اب میں لوٹتا ہوں امام راضی رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان مبارک کی طرف جو تفسیر آپ نے ہدی للناس اور ہدی للمتقین کے بارے میں فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ صرف متقی پرہیزگار ہی انسان ہیں، اور جس کے دل میں تقوی نہ ہو، خدا تعالیٰ کا خوف نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں، وہ انسانی لباس میں جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے، کیونکہ جانور تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ جانور کو اپنے مالک کی پہچان ہوتی ہے، وہ ابھی مالک مارتا نہیں، صرف ڈنڈا دکھاتا ہے، ہنٹر دکھاتا ہے، تو وہ جانور جو ہے وہ تبھی سیدھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو قرآن سنایا جائے، رب کا فرمان سنایا جائے، رب کے احکام سنائے جائیں، رب کی ناراضی اور عذاب کو سنایا جائے، اور وہ ٹس سے مس نہ ہو، تو جانوروں سے تو بدتر وہ ٹھہرا نا، کہ جانور تو اپنے مالک سے ڈرتا بھی ہے، اس کا کہا بھی مانتا ہے، اس کی ناراضی سے ڈرتا بھی ہے، اس کے سزا سے بھی ڈرتا ہے۔ اور اگر کوئی مومن اس ہو، خود کو مومن کہلائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے خوف نہ کھائے، اس کے عذاب سے خوف زدہ نہ ہو، تو پھر وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ جانوروں سے بدتر ہے، کیونکہ جانور تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اور یہ نہیں پہچانتا، اگر پہچانتا ہوتا تو اپنے رب سے ڈرتا۔ اور بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ پتھروں سے بھی بدتر ہے۔ پتھروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں کچھ تو وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پتھروں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ پتھر، ان میں بھی خوف خدا، خشیت خدا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ڈر کے ساتھ گر جاتے ہیں، وہ جمے ہوئے اکھڑ جاتے ہیں، ڈھلک جاتے ہیں، لڑک جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اللہ وہ پہاڑوں میں جمے ہوئے خوف خدا سے پھٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اور آج ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اور اس پتھر کے واقعہ پر غور کریں جو پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے ایک نبی جو ہیں علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں کہ آپ ایک بیاباں میں ہیں، وہاں کوئی اور نہیں، اور آپ کو ایک رونے کی آواز آتی ہے، درد بھری آواز۔ آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا، جب توجہ فرماتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، پتھر رو رہا اور اس سے پانی بھی رس رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ اللہ، اتنا خوف اس پر طاری۔ اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، جب سے یہ میں نے سنا وقودہ الناس والحجارہ، اللہ کا کلام، کہ دوزخ کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہوں گے، تو میں بھی پتھر ہوں،
تو میں تب سے ڈر رہا ہوں، رو رہا ہوں، اللہ کے حضور گریہ ازاری کر رہا ہوں کہ کہیں میں دوزخ کا ایندھن نہ بن جاؤں، مجھے دوزخ میں نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ اللہ، وہاں اگر پتھر کا ذکر ہے تو وہاں انسانوں کا بھی ذکر ہے، کفار و مشرکین کا بھی ذکر ہے۔ ڈرنا تو ہمیں بھی چاہیے، وہ تو بے جان ہے، وہ ڈر رہا ہے۔ اللہ اللہ، اور آج آپ سوچئے کہ وہ ہمارا کیا حال ہے، ہم بے حس ہوئے پڑے ہیں، دل ہمارے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، غفلت اور معصیت میں پڑ کر، گناہوں کی لذت میں ڈوب کر، اللہ کو بھلا کر، ہم دنیا کے حریص بن کے، دنیا کے پیچھے لگ کے، حب دنیا کے کانٹے اور اندھیرے اپنے دلوں میں بسا کر ہم ایسے اندھے بہرے گونگے ہو گئے۔ اگر کوئی ہمیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اللہ رسول کا فرمان سناتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، موت کی تیاری کی دعوت دیتا ہے، ہمیں تبلیغ کرتا ہے، ہم اسے ہی اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، ہمیں اس کی باتوں سے چڑ آتی ہے، جب وہ سامنے سے نظر آتا ہے ہمیں نفرت ہوتی ہے، ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ آج ہمیں یہ کیا ہو گیا؟ ذرا اس پتھر پر غور کریں کہ وہ پتھر ہو کر رو رہا ہے کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ جھونک دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے اس پہ دست شفقت پھیرا، اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کی کہ یا اللہ اسے دوزخ کا ایندھن بننے سے بچا لے، اور تشریف لے گئے۔ جب ایک عرصے کے بعد واپس اسی مقام پر آئے تو دیکھا کہ وہ پتھر اب بھی رو رہا ہے۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، دست شفقت پھیرا اور فرمایا کہ اب تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ نے میری دعا قبول کی اور تجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، جہنم میں جھونکنے سے بچا لیا، اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ پتھر جو کہنے لگا اپنے دل پر نقش کر لیجئے، پتھر کہنے لگا پہلے میں خوف خدا میں روتا تھا، اب شکر خدا میں رو رہا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جہنم میں جانے سے بچا لیا، جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ آج ہم نہ خوف خدا میں روتے ہیں، نہ شکر خدا میں روتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج نہ اللہ کے رسول کی شرم ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ایسی غافلانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اسی حال میں مر گئے تو بتائیے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جناب میں جا کر کیا منہ دکھائیں گے؟ ہے سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ۔ آج ہم میں سے ہر بھائی اپنا احتساب کرے۔ تبلیغ اسلامی کا یہ دینی تبلیغی اصلاحی ماحول جو ہے ہمیں فکر آخرت دلا رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، اس کی شان رحمت کی طرف بلا رہا ہے، توبہ کی دعوت دے رہا ہے، اس کی رحمت کی طرف بلا رہا ہے۔ غفلت کو ترک کر دیجئے، گناہوں کو چھوڑ دیجئے، یہ وقتی لذتیں ہیں گناہوں کی، جب تک منہ پر حرام کا لقمہ ہے تو لذت صرف زبان پر رکھنے تک ہے، جب وہ نیچے چلا گیا حرام اور حلال اس میں کوئی فرق نہ رہا تو وقتی لذت کے لیے یہ سود کھانا، رشوت کا لین دین کرنا، جوا بازی میں لگنا، شراب نوشی میں لگنا، بدکاری میں لگنا، یہ جھوٹ میں لگنا، غیبت و چغلی میں لگنا، بے پردگی میں لگنا، یہ گناہوں میں لگنا، یہ وقتی لذتیں ہیں۔ ایک عورت سوچے کہ اگر وہ گلی بازار محلے شاپنگ سینٹر میں سر کھلا چھوڑ کر بے پردہ ہو کر اگر وہ جا رہی ہے، اس میں اس کو لذت کیا مل رہی ہے؟ گناہ تو مل رہا ہے، لذت کیا ہے؟ اگر لذت وہ پا بھی رہی ہے فیشن کی، اس کے اندر شیطان اور نفس نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ کب تک؟
اس کے بعد جب گھر آئے گی تو ساری لذتیں ختم، مگر اس کا جو گناہ ہے اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی۔ اسی طرح سود کا لین دین کرنے والے، رشوت کا لین دین کرنے والے، اسی طرح گناہوں میں پڑنے والے، بدکاری بے حیائی کرنے والے، جوا بازی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، اسی طرح اور بھی جو گناہ ہیں ان میں پڑنے والے غور کریں کہ آپ کو ان گناہوں کی لذت کتنی دیر ملے گی، ان کا منافع، ان کا فائدہ کتنے وقت تک ملے گا۔ سال تک مل جائے گا، 10 سال 50 سال، لیکن اس کے بعد ہوگا کیا؟ اگر اللہ تعالی ناراض ہوا، اس نے پکڑ فرما لی، دوزخ میں ڈال دیا گیا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ جاگنا ہے، جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے حشر تک رہنا پڑے گا، خاک کے سایہ تلے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہی توبہ کر لو۔ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، اللہ تعالی رحیم و رحمان ہے، حنان و منان ہے، توبہ قبول کرنے والا۔ سچے دل سے آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اب توبہ میں دیر نہ کرو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ صبح پہ توبہ نہ چھوڑو، ابھی توبہ کرو، آج ہی توبہ کرو، معافی مانگو کہ اب تک جو ہم نے بے حیائیاں کی، برائیاں کی، گناہ میں پڑے رہے، اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتے رہے، شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے رہے، دین کے خلاف چلتے رہے، قرآن کے خلاف چلتے رہے، اس پر ایک ایک گناہ پر اللہ کے حضور توبہ کریں، اور آج عزم مصمم کر لے کہ اب ہم اللہ کے قرآن کے مطابق اور اس کے محبوب کے فرمان کے مطابق اور اسلامی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، کہیے انشاء اللہ تعالی، انشاء اللہ تعالی، انشاء اللہ تعالی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ نیکی پر چلنے کے لیے، نیکی کے راستے پر استقامت پانے کے لیے بزرگوں نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھوں کی صحبت آدمی کو اچھا بناتی ہے۔ آپ نے نیک بننے کی بارہا نیت کی ہوگی، لیکن وہ چند گھنٹے چند دن کے بعد ختم کیوں ہوئی؟ کہ آپ نے دینی ماحول نہیں اپنایا، اچھی صحبت نہیں اپنائی۔ الحمدللہ تعالی تبلیغ دین کا دینی ماحول، تبلیغ دین کی اچھی صحبت آپ کے سامنے ہے، آپ سے دور نہیں۔ آپ قدم بڑھائیں، تبلیغ اسلامی والے بن جائیں، اس کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اس کے تبلیغی کاموں میں شمولیت اختیار کریں، آن لائن بیان ہر منگل کو پابندی کے ساتھ سنیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت پیش کریں، تیار کریں، ان کو بھی یہ سنائیں، اور بیان ہونے کے بعد شیئر کر کے اپنے تمام جاننے والوں کو یہ شیئر کریں، بھیجیں ان کے پاس۔ اسی طرح تبلیغ اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع جو آپ کے شہروں میں ہوتا ہے اس میں شرکت کریں، خواتین کے اجتماع میں، مرد حضرات مردوں کے اجتماع میں، تبلیغی قافلوں میں سفر کریں، درس و بیان میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ تبلیغ اسلامی ماحول سے جڑ جائیں گے، پکے وابستہ ہو جائیں گے، تو اس پرفتن دور میں پھر ہمارے لیے بڑے جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، اور پھر ہم سب دین کی فکر کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔